بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد. النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى ان وتدخل على الفعلين ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني الى آخر. 100 عوامل کی شرح جن میں سے تقسیم کے طور پر 91 عامل سماعیہ تھے. جی ٹھیک ہے نا. ان سماعیہ کو تقسیم کیا تھا 13 انواع پر. ان 13 انواع میں سے آج ہم 7ویں نو پر پہنچے ہیں، 9 تک پہنچے ہیں. یہ 7ویں نو میں جن عوامل کو ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد 9 ہے. 9 عامل 7ویں نو میں ذکر کیے گئے ہیں. یہ اسم حرف نہیں ہے، اسماء ہے. یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں. جن 2 فعلوں پر داخل ہوں ان میں سے پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں فعلوں کو کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں مع شرائط. جی اگر ان کے دونوں فعل کیا ہوں، فعل مضارع ہوں تو دونوں فعلوں کو جزم دیں گے. اچھا، نو ہے، من ہے، ما ہے، ایون ہے، متا ہے، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما. یہ ان کی تعداد ہے. پھر انشاءاللہ جن کو ایک ایک کر کے ہم ان کی تفصیل ذکر کرتے ہیں. النوع السابع 7ویں نو اسماء ان اسماء کے بارے میں ہے تجزم الفعل المضارع جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اعلیٰ کونہما مشتملتاً علی معنی ان. اس حالت میں ہوتے ہیں یہ کہ یہ ان کے معنی کو مشتمل ہوتے ہیں. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ مشتمل ہوتے ہیں ان کے معنی کو. وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ. یہ حروف جازمہ، یہ اسماء جازمہ داخل ہوتے ہیں 2 فعلوں پر. وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي. یہ جن 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا 2 فعلوں میں سے پہلا فعل جو ہوتا ہے وہ دوسرے فعل کے لیے سبب بنتا ہے، دوسرے فعل کے ہونے کا سبب بنتا ہے. ان میں سے پہلا فعل وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شَرْطًا. وہ جو 2 فعل تھے پہلا دوسرے کے لیے سبب بن رہا تھا، جو مدخول کہلاتے تھے دونوں فعل کس کے لیے؟ اسماء جازمہ کے لیے. ان میں سے وہ جو پہلا فعل ہوگا اس فعل کو نام دیا جاتا ہے شرط کا. وثانی جزا، اور دوسرے فعل کو نام دیا جاتا ہے جزا کا. اب فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، اگر فرماتے ہیں دونوں فعل مضارع ہوں جن پر یہ اسماء داخل ہو رہے ہیں، وہ دونوں کے دونوں فعل مضارع ہوں. مثال کے طور پر اس کی مثال کیا دیں گے؟ دونوں کے دونوں فعل مضارع ہوں، جیسے این یکرمنی اکرم ہو. ٹھیک ہے نا جی. من یکرمنی اکرم ہو. ٹھیک ہے نا. ما تفعل افعل، یہ دونوں فعل مضارع ہیں. یکرمنی اکرم ہو، یکرمنی اکرم ہو، دونوں فعل مضارع ہیں. اگر دونوں فعل مضارع ہوں او کان الاول مضارعا، یا دونوں فعل مضارع نہ ہوں بلکہ دونوں میں سے ایک فعل مضارع ہو جو پہلا ہے.
ان دو صورتوں میں فل جزم واجب فی المضارع، تو فعل مضارع جو ہوگا اس پر جزم پڑھنا واجب ہے، جی اس کو جزم دینا واجب ہے، جی دونوں فعل مضارع ہوں یا ایک فعل مضارع ہو۔ جی این یکرمنی اکرم ہو، این یکرمنی اکرم تو، جی ٹھیک ہے نا، این یکرمنی اکرم تو، جی ان تضربنی اضرب ہو، یعنی این یضربنی اضرب ہو، او ضرب تو ہو، یا یوں کریں این یضربنی ضرب تو، جی این یضربنی ضرب تو میں کیا ہے، پہلا فعل مضارع ہے اور دوسرا فعل کیا ہے، ماضی ہے، تو جازم کس کو دینا واجب ہے، فعل مضارع کو۔ وہی تسعۃ اسماء، یہ کل 9 اسماء ہیں، من، ما، ایون، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما، ٹھیک ہے نا۔ فمن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول، من جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتا مگر کس میں ہوتا ہے، ذوی العقول میں ہوتا ہے، صاحب عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من یکرمنی اکرم ہو، اس کا حقیقی معنی یوں بنے، این یکرمنی، انہوں نے کہا تھا نا یہ ان کے معنی میں آتے ہیں، یہ مشتمل ہوتے ہیں معنی ان کو۔ این یکرمنی زیدن اکرم ہو، اگر وہ میری یعنی زید میری عزت کرے گا، این یکرمنی زیدن آئے گا، ٹھیک ہے نا، اگر زید میری عزت کرے گا اکرم ہو تو میں زید کی عزت کروں گا۔ تو یکرمنی زیدن، زید نے اگر عزت کی، اکرم ہو تو میں زید کی عزت کروں گا، تو پہلا فعل یکرمنی یہ بھی مضارع ہے، دوسرا فعل اکرم ہو یہ بھی فعل مضارع ہے، اب پہلا فعل سبب بن رہا ہے دوسرے فعل کے لیے، جی میں تب عزت کروں گا جب پہلے وہ میری عزت کرے گا، جی تو پہلا فعل سبب ہے دوسرے کے لیے، جی اور پہلا شرط ہے اگر اس نے عزت کی جی جزا میں اکرم ہو میں عزت، تو دوسرا جزا ہے۔ جی وَإِن یکرمنی امر اکرم ہو، اگر میری عزت امر نے کی تو میں امر کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے نا جی، واضح۔ یہ من کی یہ جو قسم بیان ہوئی ہے، من اصل میں من یکرمنی اکرم ہو، یہ من شرطیہ ہے، جی یہ من شرطیہ ہے کہ اگر اس نے میری عزت کی جی اکرم ہو تو میں اسے شرطیہ، ویسے من کی بہت ساری اقسام ہیں، جی من شرطیہ بھی ہوتا ہے جس کے بعد 2 فعل ہوتے ہیں، ایک فعل شرط اور دوسرا فعل جزا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور من موصولہ بھی ہوتا ہے۔ جی من موصولہ کی نشانی کیا ہے، یہ الذی کے معنی میں آتا ہے، جی من موصولہ الذی کے معنی میں، اسماء موصولہ نا، الذی، اللذان، اللذین، اللتی وغیرہ، یہ من الذی کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو صلہ بنتا ہے، جی یہ من جو فعل الذی کے معنی میں آئے گا موصول ہوگا یعنی، جی اور اس کے بعد والا جملہ کیا ہوگا اس کے لیے، صلہ صلہ ہوگا۔ اچھا، من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، جی من استفہامیہ کی نشانی ہے، اس کے بعد ایک جملہ یا کوئی اسم ہوتا ہے، اور یہ ابتداء کلام میں آتا ہے، جی اور عموماً مبتدا بنتا ہے، یہ جیسے من ضربتہ، من ضربتہ، من ضربتہ، تو نے کس کو مارا، استفہام ہے، سوال ہے، کس کو مارا تو نے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ مبتدا عموماً بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ من استفہامیہ ہے۔ جی اچھا، اور من موصوفہ بھی ہوتا ہے، یہ موصولہ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، موصوفہ صفت موصوف کے لیے، جی اور من نافیہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد الا اکثر آتا ہے، من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، الا اللہ مگر، سوری نہیں ہے یہاں، کون نہیں، من یغفر الذنوب، کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، جی الا اللہ مگر
اللہ کے، یہ من نافیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جی واضح۔ تو ہماری پاس یہاں شرح میں تو عامل میں جو ہم نے من پڑھا ہے اسماء جازمہ کے باس میں، یہ من کون سا ہے؟ من شرطی شرطیہ ہے، احسنتم، نہ یہ موصولہ ہے یہاں نہ ہم استفہامیہ کی بات کر رہے ہیں، نہ موصوفہ کی، نہ نافیہ کی، ہم شرطیہ کی بات کر رہے ہیں۔ وما دوسرا ہے ما، وَهُوَ لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، غالباً یہ استعمال نہیں ہوتا مگر غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ جی من یکرمنی زید، اگر زید نے میری، زید صاحب عقل ہے یعنی، ٹھیک ہے نا، وہ لیکن ما جو ہے یہ غالباً غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ما تشتری اشترے، ٹھیک ہے نا، یعنی اے ان تشتری الفرس اشتری الفرس، اگر تو نے گھوڑا خریدا تو میں گھوڑا خریدوں گا۔ گھوڑا کیا ہے؟ ذوی العقول میں سے ہے؟ نہیں، غیر ذوی العقول میں سے ہے۔ وَإِن تشترِ ثوب اشترِ ثوب، یعنی ما تشترِ ثوب اشترِ ثوب، جی ٹھیک ہے نا جی، اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں کپڑا خریدوں گا، یہ ہے ما۔ ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اس کی بھی کافی اقسام ہے ما کی، وہ جو فصل ثالث میں گزر چکی، نوع ثالث میں گزر چکی ہیں، ما کے ابحاث میں اس کی اقسام ذکر کی تھی۔ یہاں ہماری بات ما شرطیہ کے بارے میں، جی وہاں ہماری بات تھی ما مشبہ بلیسا کے بارے میں، جی ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وَأَيٌّ، ایون فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، یہ ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے فقط، جی نہیں استعمال ہوتا مگر کس میں؟ ذوی العقول میں۔ وَتَلْزِمُهُ الْإِضَافَةُ، اس کو اضافت لازم ہوتی ہے، یعنی مضاف ہوتا ہے ہمیشہ، جی اضافت لازم یعنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف ہوتا ہے، جیسے ایہم یضربنی اضربہ، ٹھیک ہے نا، جی جو بھی مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا، جی ٹھیک ہے نا۔ اے این یضربنی زید اضربہ و این یضربنی عمر اضربہ، اگر مجھے زید نے مارا تو میں زید کو ماروں گا، اگر مجھے عمر نے مارا تو میں عمر کو ماروں گا، یعنی جو بھی مجھے مارے گا میں اس کو میں اس کو ماروں گا۔ جی اچھا، ایو کے بھی کافی قسمیں، ایو شرطیہ جازمہ ہوتا ہے جو جس سے ہم بحث کر رہے ہیں، جس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، اور ایو استفہامیہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا اسم ہوگا، جیسے ایہم یکفل مریم، ایو امرات زوجتک، جی ٹھیک ہے نا، یہ استفہامیہ، ایو امرات زوجتک، کون سی عورت تیری بیوی ہے، جی ٹھیک ہے نا، اس پوچھا جا رہا ہے۔ اور ایو موصولہ بھی ہوتا ہے، یہ الذی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی اچھا، موصلہ بھی ہوتا ہے منادا کی طرف ہی، آخر بہت ساری اس کی بھی اقسام ہیں، لیکن ہماری بات کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، ہماری بات ایو شرطیہ جازمہ کے بارے میں ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اگلا ہے متا۔ متا جو ہے وہ للزمان ہے، یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے، مثل متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا، اذهب میں جاؤں گا، یعنی جس زمانے میں تو جائے گا اسی زمانے میں میں جاؤں گا، جب سے مراد یعنی جس زمانے میں تو جائے گا اسی زمانے میں جاؤں گا۔ جی اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم، اگر تو آج کے دن جائے گا تو میں بھی آج کے دن جاؤں گا، جی لیکن جزم پڑھ رہے ہیں سب پر، تذهب اذهب، اصل میں تھا تذهب اذهب، جی ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِن تذهب غدا اذهب غدا، اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا، یعنی زمانے کے لیے آ رہا ہے، جس زمانے میں تو جائے گا اسی زمانے میں میں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جی یہ متا بھی ایک تو یہ شرطیہ ہو گیا جس سے ہم بحث کر رہے ہیں، یہ متا شرطیہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور متا استفہامیہ بھی ہوتا ہے، متا استفہامیہ بھی ہوتا ہے، جیسے متا سفر تھا، تو نے کب سفر کیا، متا نصر اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مدد کب آئے گی، جی
ٹھیک ہے نا، یہ استفہامیہ. لیکن ہماری بات یہاں استفہامیہ میں نہیں، یہاں ہم متى شرطیہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وَأَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ ہے. اینما ظرف مکان کے لیے آتا ہے. مثل اینما تمشی امشی. ٹھیک ہے نا، جہاں تو چلے گا وہاں میں چلوں گا، یعنی جس جگہ جس مکان تو چلے گا اسی مکان پہ. ان تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، اگر تو مسجد کی طرف جائے گا تو میں بھی مسجد کی طرف جاؤں گا. وَإِن تمشی الی السوق امشی الی السوق، اگر تو بازار کی طرف جائے گا تو میں بھی بازار کی طرف جاؤں گا. واضح؟ اچھا، یہاں ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے، متوجہ کرا دوں کہ تمشے امشے. ٹھیک ہے نا، اب یہاں تمشے امشے میں جس طرح کے اوپر بھی گزر چکا ہے ان تشترے اشترے، یہاں تو جزم نہیں تھا جبکہ یہ حروف جزم دیتے ہیں. یہاں تو جزم نہیں تھا، کسرہ پڑھ رہے ہیں نا. تو یہاں ان آخری حرکت کا گر جانا یہاں کیا ہے، علامت ہے ان کی. یہاں جو عمل کیا ہے آخری لفظ کو گرایا ہے، یا یہاں تھی. ٹھیک ہے نا، تشتری اشتری. ٹھیک ہے نا، تمشی امشی، یہاں آخری وہ حرف گر گیا ہے جزم کی وجہ سے. واضح؟ یہ بھی بعد میں نا پھر سوچنا پڑے نا. ان تمشی الی السوق امشی الی السوق، جس مکان کی طرف اگر تو بازار کی طرف جائے گا میں بھی بازار کی طرف جاؤں گا. یہ کیا ہے، اینما. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس کے ویسے دو معنی ہوتے ہیں. یہ بھی اینما شرط ہم نے پڑھا ہے، اینما پڑھا ہے نا جی. اینما شرطیہ ہم نے پڑھا ہے. یہ بھی کبھی کبھی استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے اینما تذہب. اینما تذہب، کہاں جا رہا ہے، یعنی کس جگہ جا رہا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، اینما تذہب. تو یہ سوال کے لیے بھی آتا ہے یعنی. ٹھیک ہے، لیکن ہم استفہام یعنی پڑھ رہے ہیں، ہم شرطیہ پڑھ رہے ہیں. وَمَهْمَا، مہما جو ہے ہاں لِلزَّمَانِ، یہ زمانے کے لیے آتا ہے، زمان کے لیے. مثل مہما تذہب اذہب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا. اے ان تذہب اليوم اذہب اليوم، ان تذہب غدن اذہب غدن، اگر تو آج جائے گا میں آج جاؤں گا، اگر تو کل جائے گا تو میں کل جاؤں گا. یہ بھی کس کے لیے آتا ہے، زمان کے لیے آتا ہے، متا کی طرح. ٹھیک ہے نا، یعنی جب تو جائے گا جس زمانے میں اسی زمانے میں میں جاؤں گا. واضح؟ اچھا، اگلا وہ ہے سما. یہ مہما کے بارے میں تھوڑا ہے کہ مہما جو ہے اصل میں کیا تھا. مہما ہے نا، اس کے بارے میں 3 قول ہیں. بعض کہتے ہیں اصل میں تھا ما. یہ خلیل کے نزدیک ہے. خلیل کہتے ہیں کہ ما تھا اصل، میم الف ما میم الف ما. یہ جو ما کی الف ہے نا، پہلے ما کی الف ہے، اس الف کو ہا میں بدل دیا، ما بن گیا. اور دوسرا قول ہے زجاج کا. زجاج کہتا ہے مہما مرکب ہے مہ اور ما سے. ٹھیک ہے نا، مہ اور ما سے مرکب ہو کر مہما بنائے. تیسرا قول ہے بعض ناوی کہتا ہے نہیں، خود مہما کسی سے جوڑ کر نہیں بنا، بلکہ مہما خود مستقل طور پر ہے، کلمہ ہے، مرکب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 3 قول ہیں مہما کے بارے میں، ما اور پورا مہما. واضح؟ اگلا وہ حیث ما وہو للمکان ہے. حیث ما مکان کے لیے آتا ہے. مثل حیث ما تقعد اقعد. ہاں جی، تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا وہی میں بیٹھوں گا. اے ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ، جہاں تو رہے گا وہاں میں رہوں گا. اگر تو گاؤں میں رہے گا تو میں بھی. وَإِن تَقْعُدْ فِي الْبَلَدَةِ أَقْعُدْ فِي الْبَلَدَةِ، اگر تو شہر میں رہے گا تو میں بھی شہر میں رہوں گا. یہ تھا احسنتم حیثما.
اچھا، حیثو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے نا، ایک حیثو کبھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی حیثو ماں کے ساتھ استعمال ہے. یہ حیثو ماں کے ساتھ شرطیہ ہے، حیثو اکیلا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ مضاف ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی، کبھی جملہ کی طرف اور کبھی بلکہ جملہ کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، وَإِذْمَا آخری ہے تقریباً، وَهُوَ يُسْتَعْمِلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، یہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول میں. مثل اِذْمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ، جو تو کرے گا میں کروں گا. ان تفعل الخیاطہ افعل خیاطہ، اگر تو درزیوں کا کام کرے گا میں بھی درزیوں کا کام کروں گا. اچھا جی، انا درمیان میں رہ گیا تھا، چلو اسے آخر میں پڑھ لیں گے. اچھا، ان تفعل الخیاطہ افعل خیاطہ، اگر تو درزیوں کا کام کرے گا میں درزیوں کا کام کروں گا. یعنی ازما غیر ذوی القلب، درزیوں کا کام. ٹھیک ہے نا جی. وَإِن تفعل الزراع افعل الزراع، اگر تو کھیتی باڑی کرے گا، کھیتی باڑی میں عقل تو نہیں ہے نا، کھیتی باڑی کرے گا میں بھی کھیتی باڑی کروں گا. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ، شروع میں کیا کہا تھا؟ اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو بھی فعل مضارع کو جزم واجب. اگر پہلا فعل مضارع ہو اور دوسرا کوئی اور ہو تو تب بھی فعل مضارع کو جزم واجب. اب فرماتے ہیں تیسرا قانون، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ، اگر فعل ثانی مضارع ہو پہلا فعل مضارع نہ ہو. فالوجہان فی المضارع، تو مضارع میں پھر جزم واجب نہیں ہوگی بلکہ دو وجہ جائز ہوں گی. جزم بھی دینا جائز ہوگی فعل مضارع کو، رفع بھی دینا جائز ہوگا. مثل اذ ما کتبتا اکتبو اکتب، اذ ما کتبتا کیا ہے؟ اصلا تو فعل ماضی ہے، واحد مخاطب کا صیغہ ہے. اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں، اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں دونوں وجہ جائز ہیں. اگر پہلا فعل مضارع نہ ہو بلکہ ماضی ہو اور دوسرا فعل کیا ہو؟ مضارع ہو. درمیان میں انا رہ گیا تھا. انا وہو ایزن للمکان ہے، یہ اینما کے بعد آیا تھا. اینما اور مہما کے درمیان میں رہ گیا تھا یہ. للمکان ہے، مثل انا تکن اکن. ٹھیک ہے نا، یہ تو جہاں پایا جائے گا میں بھی وہیں پایا جاؤں گا. ان تکن فی البلدۃ اکن فی البلدہ، ان تکن فی البادیۃ اکن فی البادیہ. اگر تو کیا ہوگا؟ بلد میں ہوگا میں بلد میں، اگر تو گاؤں میں ہوگا صحرا میں تو میں بھی صحرا میں. ٹھیک ہے نا. یہ انا تین معنی ویسے کے لیے آتا ہے. ظرف مکان متضمن ہوتا ہے حرف شرط کے معنی میں، جیسے جو ہم پڑھ رہے ہیں انا تقعد اقعد، انا تکن اکن. ٹھیک ہے نا. اور ظرف مکان استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے انا لک ھذا، کہاں سے لائی تو یہ جناب مریم کے لیے. ٹھیک ہے نا جی، یہ سوال کیا جا رہا ہے نا. اور کبھی کبھی انا محض ظرف زمان یا مکان کے لیے آتا ہے، شرط یا استفہام کے معنی میں بھی نہیں ہوتا. جیسے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ. والحمد للہ رب العالمین.